بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اولاد سے محبت فطری جذبہ ہے، اور بچے اپنی معصومیت کی وجہ سے والدین کو تو عزیز ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ ہر بچے میں لرننگ پوٹینشیل ہے جو ڈیفرنٹ طریقوں سے نظر آتا ہے۔ کبھی بچہ منہ میں چیزیں ڈال کر ایکسپیرینس کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، تو کبھی مدر کی اسمائل کو کاپی کر کے اسمائل کرتا ہے، مسکرانا سیکھتا ہے، رسپانس کرنا سیکھتا ہے۔ جو بڑے کرتے ہیں بچہ اس کو ایز اٹ از کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک بیج سے لیتے ہیں۔ جیسے بیج سے کومبل پھوٹنے سے لے کر ایک پورا مکمل پھل آنے تک کی ساری کہانی اس بیج کے اندر موجود ہے۔ کہیں اسے خوراک کی ضرورت ہے، کہیں سورج کی شعاؤں کی، کہیں بڑے ہونے کی، پھلنے پھولنے کی۔ اب انسان کی رنگت کیسی ہوگی، ٹیکسچر، کلر، ایج، تقدیر، یہ سب پہلے سل میں ہی فائنل ہو گیا تھا، جیسے کہ بیج کے اندر سب کچھ فائنل ہو چکا ہے۔ اب انسان نے اپنی عقل سے کیسے وہ کام کرنے ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، یہ پہلے سیل میں نہیں لکھا، نہ ہی آخری سیل میں ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق نطفہ کی حالت میں بچہ 40 دن رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن پورا انسان بننے کا عمل ہوتا ہے، اور نیکسٹ 120 ڈیز گزرنے کے بعد ایک فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، یہ شقی ہوگا یا سعادت مند ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس انسان کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی گئی۔ ہر انسان جو نیکی اور بدی کا شعور لے کر پیدا ہو رہا ہے، فطری طور پر اس میں برائی اور اچھائی کی پہچان ہے، اور عقل بھی اس کے پاس ہے۔ یہ دو انر سپورٹرز ہیں انسان کے پاس۔ جیسے خوراک کے لیے اللہ رب العزت نے مکمل سپورٹ بنائی، اسی طرح روح کی غذا کے لیے بھی سپورٹ بنا دی۔ مثلا خوراک کے لیے کیا سپورٹ بنائی؟ بارش جو پودے اگانے میں ہیلپ کرتی ہے، سورج ایک سپورٹ ہے، فوٹوسنتھسس میں ہیلپ کرتا ہے، ہواؤں کو مسخر کر دیا، گریوٹی بھی سپورٹ میں ہے۔ اسی طرح زمین جو کچھ اگاتی ہے وہ سب انسان کی سپورٹ ہے۔ اس سپورٹیو سسٹم کے دو انر فیکٹرز ہیں، دو آؤٹر فیکٹرز ہیں۔ انر فیکٹرز ہیں شعور اور عقل، آؤٹر فیکٹرز ہیں انبیاء اور کتب۔ کتب مین قرآن مجید، احادیث، حدیث مین جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا، اپنی زبان اقدس سے فرمایا، وہ سب حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسے عقل دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے بھی سپورٹ کیا، کس سے؟ کتابوں سے، انبیاء سے، اور انبیاء کے بعد علماء سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو شعور تو ہو گیا جو اللہ رب العزت نے انسان کے نطفے سے لے کر اس کے پورا مکمل انسان بننے تک اس کے اندر جو پیدا کر دیا تھا، وہ سب شعور اس کو دے دیا، پھر اس کو سپورٹ کیا عقل کے ساتھ، پھر اس کے لیے کتب بھیجی، قرآن مجید، احادیث، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کتنی ہی خوبصورت بات ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں قرآن و حدیث کی تعلیمات چلتی رہی ہیں۔ اب انسان اللہ کے علم کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اسے آگے پہنچائے، رب کی پسند اور ناپسند کو سمجھے۔ That's the instruction manual. That's the purpose of life. اور یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اللہ کی پسند اور ناپسند کو سیکھیں، اور پھر اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے انڈر سپرویژن بچوں کو دیں۔ میں انڈر سپرویژن بچوں کا ورڈ اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ ایک مدر کے پاس جو اولاد ہے وہ اس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ اسی طرح کیونکہ بچے رب تعالیٰ کی امانت ہیں، اور اس امانت کے لیے والدین کو رول پلے کرنا ہے۔ اگر والدین رول پلے نہیں کرتے تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آنسریبل ہے۔ اگر ایک ٹیچر ہے، اس کے انڈر سپرویژن جتنے بچے ہیں، شی از آنسریبل فار دیٹ ٹو اللہ تعالیٰ۔ اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے، جیسے کوئی مدر آپ کی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچہ آپ کے حوالے کر رہی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کوئی بھی بچہ جو آپ سے کچھ سیکھ رہا ہے، جسے صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ کہتے ہیں، تو یو آر آنسریبل فار دیٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ مرد سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں،
عورت سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی کہ بچے، گھر اور گھر والے. ان شارٹ، ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آنسریبل. اور جسے امین بنا دیا، امین سمجھتے ہیں لیڈرشپ دے دی اس کو کہ جو کچھ انڈر کسٹڈی ہے اس کے لیے ہم آنسریبل ہیں. مرد کا رول مختلف ہے، عورت کا ڈیفرنٹ ہے. 9 ماہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن جو کچھ بھی پروسیس میں ہے اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں. لیکن رحم میں بچہ آتے ہی پہلے سیل سے ہی عورت کا لیڈرشپ رول شروع ہو جاتا ہے. ماں جو کچھ سوچتی ہے اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ جو سوچ کے اثرات بچے پر جا رہے ہیں، پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی اس بچے میں جا رہی ہے، تو پھر اس کے ایکٹس کا نہیں امپیکٹ جا رہا بچے پر. اللہ رب العزت نے والدین کو بہت پیاری دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ الفرقان میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے، کیونکہ محبت سے ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی، اور محبت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. لہٰذا دعا، اب چاہے اسپاؤس ہو یا بچے، اے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرۃ اعین. اب اگر دل میں تکلیف ہو، سیڈنس ہو، بے چینی ہو بیکاز آف اسپاؤس، تو پھر کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، اولاد بھی نہیں. مرد کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو اسے بیوی اور بچے میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنی، بزنس میں نہیں، اسٹیٹس میں نہیں. اسی طرح اگر عورت کو آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، سکون چاہیے، تو اسے بچوں اور شوہر میں وہ تلاش کرنا ہے، اپنے شوہر کے بینک بیلنس میں نہیں، اپنے اسٹیٹس میں نہیں. خود کو انفیریئر کمپلیکس میں مت ڈالیے، ان چیزوں سے باہر نکلے، مٹیریلزم سے باہر نکلیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون تلاش کیجیے اسپاؤس اور بچوں میں، اولاد میں. اینڈ اف یو وانٹ دیٹ فرام یور اسپاؤس یو مسٹ ہیو ٹو بی، بیکاز ریلیشن شپس آر گیو اینڈ ٹیک. اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا. اگر شوہر ہے تو وہ فرسٹ سٹیپ لے لے، بیوی ہے تو وہ فرسٹ سٹیپ لے لے. ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ، تو اچھا کریں، اپنے اسپاؤس سے بھی اچھا ملے گا. اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون دیجیے. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. متقی کون ہے؟ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے ہوپ فل ہے، کام میں ہوپ فل، سوچنے میں ہوپ فل ہے، بات میں، ہر چیز میں اللہ سے ریوارڈ مانگتا ہے. اب ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اتنی تکلیفیں سہتی ہے. اگر وہ نیت اچھی کر لے کہ اسے رب تعالیٰ سے اس پر ہر تکلیف کے بدلے اجر چاہیے، تو سوچئے کتنا اجر لکھا گیا. اب وہ کتنی تکلیف سہ رہی ہے، اس تکلیف کا اندازہ کوئی اس سے گزرے بغیر نہیں جان سکتا. لیکن کرنا کیا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے ثواب کی امید، کیونکہ رب نے یہ مقام دیا ہے، رب نے ہی اس پروسیس سے گزارا ہے اور ماں کا درجہ ہی بلند کر دیا اس سارے پروسیس کی وجہ سے، تو اس پر اجر کیوں نہ ہو. اب وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین کا امام. اگر آپ متقین کا امام بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہی متقی بننا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے مابین ہے. امید اور خوف یہ دونوں چیزیں مل کے تقویٰ بنتی ہیں. اور ماں اگر ہر کام پہ رب سے امید باندھ رہی ہے تو اس کے بچے پر کیا افیکٹ ہوگا. سو کانشیسلی اپنا رول پلے کریں، ہر اس عمل سے بچیں جس سے رب تعالیٰ نے روکا ہے. اس نے وعید سنا دی ہے، جیسے کہ بدگمانی، حسد، جھوٹ. اب بدگمانی کو دیکھیں. بدگمانی نیگیٹیوٹی کا ایک ایکسٹریم لیول، جو کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز سے سٹارٹ ہوتا ہے، کس سے؟ جسٹ اے نیگیٹو تھنکنگ. پیرنٹنگ دراصل پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے. اسی سے امید ملتی ہے، اسی سے کنسسٹنسی آتی ہے، اسی سے اسٹرینتھ ملتی ہے، وزڈم آتی ہے، اور ایک اسٹرانگ مدر، اسٹرانگ پیرنٹس اور اسٹرانگ ویمن بنتی ہے. نیگیٹیوٹی گھروں کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے، گھروں کو توڑ دیتی ہے، گھروں کا سکون ختم کر دیتی ہے. اب پازیٹیوٹی ہمیشہ سے لانی ہوگی اپنے اندر، ہر چیز میں، ہر امپیکٹ پہ، ہر سٹیج پہ، ہر فیز پہ پازیٹیوٹی اپنے اندر سٹیپ بائی سٹیپ لانی ہوگی. پازیٹیوٹی انبیاء کی خصوصیت رہی ہے اور یہ بہت گریٹ کوالٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تنگی میں تھے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الم نشرح نازل فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے وہ بوجھ آپ سے نہیں ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا. شرح صدر، دل کا کھلنا، دل کا سکون، اطمینان، یہی پازیٹیوٹی لاتا ہے. اور یہ قرآن، یہ آیات اب ہمارے لیے ہیں تاکہ ہمیں اسٹرینتھن کریں، تاکہ ہمیں پازیٹیوٹی دیں. الذی انقض ظہرک ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. 2 دفعہ بتا دیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک پھر تنگی کے بعد آسانی ہے. یعنی آسانی کہاں ہے؟ پریشانی میں، پرابلم میں.
اگر پرابلم نہیں آئے گی تو ایز کیسے آئے گا؟ جب سارے اسباب ختم تو وہ رب ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے. وہی بات امید اور خوف کے مابین تقوی ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. امام بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری نبھانی ہے تو اسٹرینتھ چاہیے، پازیٹیوٹی چاہیے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. سورہ مریم میں آتا ہے میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. بڑھاپے کی عمر میں بانجھ بیوی اور اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، اور ساتھ میں اتنا مضبوط ایمان، اتنا یقین کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. پھر رب نے بھی دعا قبول کی اور یحییٰ عطا کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بے شک تم بہترین وارث ہے. کب دعا مانگی؟ کب رب کو وارث بنایا؟ اکیلے فرعون سے جان بچاتے مدین میں آ بیٹھے ہیں، نہ گھر نہ کوئی جان پہچان، اور کہا رب تو وارث. رب تعالیٰ کا نام ہے نا الوارث. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں 3 تہوں کے اندر غلطی کر بیٹھے، رب نے پکڑ کی لیکن گھبرائے نہیں. امید تھی کہ غلطی ہو گئی تو رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. فرمایا لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر تم. پازیٹیوٹی ہے نا، پازیٹیو تھنکنگ ہے. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جب غلطی ہو، نیگیٹیوٹی آئے تو رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، اور وہ کیسے ہوگا؟ دعا سے. اللہ سے دعا کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.